تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے۔ معزز مہمان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور میرے قافلہ علم کے شہ سواروں اور مستقبل کے معماروں، آسمان کے تاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے فلسطین۔ مجھے بتائے کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا۔ وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا لختی جگر اس کے سامنے ادا کیا جائے۔ وہ بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کی خواب دیکھتی رہی مگر اس کے گھر، اس کے اسکول اور اس کے خاندان سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں۔ بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں۔ یہ چھوڑیے میں کس کس کو بیان کروں گا اور کس کس گھر کا دکھ سناؤں گا، یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے۔ بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک دس دس پر حاوی تھا، کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح، کیا اب کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہے کہ دیکھو مجھے بچانے کوئی ایوبی نہیں آ رہا۔ آواز آتی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام کسی عبد الحمید کو جنم نہیں دیتی، اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں جلاتا۔ 57 اسلامی ممالک پر ایک ایسا وقت بھی آنا تھا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اب کوئی پکارو صلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ قبر سے حال دیکھ اپنی مسجد اقصیٰ کا، ایوبی اٹھ قبر سے کہ اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہے۔ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے۔ افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں کہ آج کل کے ٹک ٹاک پر ناچنے والی نوجوان کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے، کیا جانے کیا ہوتا ہے اپنوں کا گناہ، کیا جانے سر پر کفن رکھ کر میدانی جنگ میں جانا اور دشمن کے آگے پولاد بننا کیا ہوتا ہے۔ یہ پیشن کے دل دادا کیا جانے ان کے آبا، گھوڑوں کی ننگی پیٹھوں پر ملک کے ملک فتح کر لیتے تھے، پوری دنیا کے حکمران مگر سادہ لباس۔ مگر تم تو وہ مرد مومن نہیں جس کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں کہ کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ حاضرین محفل، سو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے آج تک ان فلسطینیوں کے لیے نعرے لگانے اور اظہار افسوس کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ حکومت کو چھوڑے، حکومت تو جب بھیجے گی تو ہم سب مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، مگر آج تک آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اسرائیل کو بائیکاٹ کیا؟ کیا اسرائیلی کمپنیوں کی چیزیں اب تک آپ لوگوں کے گھروں میں آتی ہے؟ کیا ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ آپ کا گزارا ممکن ہے؟ باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے، اظہار افسوس تو سب کو کرنا آتا ہے، مگر پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک کے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ مگر سر، قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے۔ اب باقیوں کو چھوڑے، آپ اپنا بتائیں، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان معصوم فلسطینیوں کے لیے بم و بارود خریدی جائے، ان کی لاشیں گرائی جائے؟ آپ باقیوں کو چھوڑے، آپ اپنا بتائیں۔ کل کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ساری زندگی تمہارے لیے روتا رہا کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے خدا کو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ اور آخر میں اسرائیل پر اپنی زبان نہیں گندی کرنا چاہتا، فقط اتنا کہوں گا کہ ہے اسرائیلو، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری،
بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، کل کل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری، گھٹ گھٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری، بستر پر پڑے تکان نکلے گی تیری، کل کل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، کل کل کے ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری۔ والسلام۔